یہ ہے العدل. العدل. العدل، عین دال اور لام، العدل اس کا معنی سراپا عدل و انصاف. سراپا عدل و انصاف جو ذات ہے اس کو عدل کہتے ہیں. ایک تو عادل، عدل کرنے والا. جی. العدل کے اندر اس سے بھی زیادہ عدل ہوتا ہے کہ یہ سراپا عدل ہے یہ شخص. تو اللہ کی ذات سراپا عدل و انصاف ہے، اس لیے ان کا نام العدل بھی ہے. جی. اور یہ نام قرآن کریم میں 22 ٹائم آیا، 22 مرتبہ قرآن کریم میں مختلف جگہ پر آیا ہے. بہت اہمیت ہے. اہمیت ہے اس کی. اور اس کی عدد جو 104 ہیں، 104 104 اس کی عدد ہیں، اور مفرد عدد اس کا 5 ہے. تو گویا کہ ہر 5 دن کے بعد لطیفہ غیبی ظاہر ہو سکتا ہے اور اس کے ثمرات نظر آ سکتے ہیں. اور یہ عجیب و غریب نام ہے. عدل کا معنی ہے جیسے میں نے بتایا کہ سراپا عدل و انصاف، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو یقیناً سراپا عدل و انصاف ہے، کیونکہ عدل کا لغوی معنی برابری کرنا. تو اس لیے تنازعات اور جھگڑوں کے درمیان جب عدل و انصاف سے فیصلہ کیا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فریقین کے درمیان برابری کی جائے. مطلب ہے کہ ظلم پر فیصلہ نہ ہو بلکہ عدل پر فیصلہ ہو. کوئی افراط اور تفریط کے درمیان کا جو پہلو ہوتا ہے اس کو اعتدال کہتے ہیں. تو اعتدال کا مطلب بالکل دونوں طرف، دونوں پلڑے برابر، بالکل صحیح کانٹا ہے، اب فیصلہ کیا ہے. اس لیے آپ جانتے ہیں کہ عدالت کے اندر عدل جو ہے وہ سب سے بڑی اہمیت رکھتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عادل ہے اور عدل ہے. گویا کہ اللہ نے انسان کی جسمانی تخلیق کے اندر جو ہے سخاوت سے کام لیا، یعنی جواد ہے. یہ 2 آنکھیں دے دیں، ایک بھی کافی تھی. 2 کان دے دی، حالانکہ ایک سے بھی سن سکتا تھا. تو 2 ہاتھ پیر دیے، ایک سے بھی لوگوں نے کام چلایا اور چلاتے ہیں. تو گویا کہ اللہ نے سخاوت کے ساتھ انسان کی تخلیق کی اور عدل کے ساتھ اس کی ترتیب کی. یعنی آنکھیں کہاں رکھنی تھی وہیں رکھیں، ناک کہاں ہونی تھی وہیں ہے، کان کہاں ہونے تھے وہیں ہیں. اگر ان کی جگہ بدل دیں تو ایک تو سراپا بھدا ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ اس کے صحیح بینیفٹس. اب پیروں کے اندر آنکھیں ہوں تو آدمی کس طریقے سے کہاں دیکھے گا، ٹھیک ہے نا. اور کان انسان کے پیچھے ہوں تو سامنے کی آواز کا کیا ہوگا. تو ایسی جو ترتیب رکھی یہ عدل کے ساتھ رکھی. تو تخلیق سخاوت سے کی اور ترتیب عدل کے ساتھ کی ہے. سبحان اللہ. ہاں. اور پھر عدل کے لیے 2 چیزیں ضروری ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انسان جو زبردست ہو، یعنی ایسا زبردست ہو کہ اس کا حکم نافذ ہو کے رہے، اور دوسرا حکیم ہو، حکمت ہو اس حکم کے اندر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں دونوں خوبیاں پائی جاتی ہیں کہ اللہ عزیز بھی ہیں، زبردست بھی ہیں، کہ وہ جب ایک فیصلہ کر دیں اس سے کوئی سر منہ انحراف نہیں کر سکتا. اور پھر حکیم بھی ہیں، خام خواہ کا فیصلہ نہیں ٹھونستے، اس فیصلے کے پیچھے حکمتیں ہوتی ہیں. خود جس پر معمور جو ہے اس کا بھی نفع ہوتا ہے، اس میں اس حکمت کے تحت اللہ فیصلہ کرتے ہیں. تو عزیزن بھی ہیں اور حکیمن بھی ہیں. تو لہٰذا عدل کی یہ دونوں چیزیں ضروری ہوتی ہیں. تو دنیا میں بھی انسان جب کوئی فیصلہ کرتا ہے جھگڑوں کے درمیان، اس کے اندر وہ ایک تو زبردست، مطلب ہے کہ عدالت عالیہ کا جج فیصلہ کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے، سیکورٹی ادارے اس کا نفاذ کر کے چھوڑتے ہیں. اور پھر حکیم ہوتا ہے کہ ایسی حکمت سے فیصلہ کرتا ہے کہ جناب کسی کو شکایت نہیں رہتی اور وہ ہر ایک خوشی خوشی عدالت سے رخصت ہو جاتا ہے. تو یہ جج کی خصوصیت ہونی چاہیے. تو عدل کے لیے یہ چیز ضروری ہے. اور عدل جو ہے انسان کے کا خود اپنی ذات کے درمیان بھی عدل ہوتا ہے. انسان کے نفس کے اندر عدل کرے کہ نفس کے جو تقاضے ان کو بھی عدل کے ساتھ پورا کرے. پھر اپنی ذات اور دوسرے انسانوں کی ذات کے درمیان عدل، کہ ان کے درمیان جو کرے رشتے نبھائے تو عدل کے ساتھ نبھائے. پھر اپنی ذات اور اللہ کی ذات کے درمیان جو ہے وہ عدل ہونا چاہیے کہ اللہ کے احکام کس طریقے سے پورے کرنے ہیں. تو گویا کہ عدل جو ہے ایسی کام کی چیز ہے کہ خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کائنات آسمان و زمین کی تخلیق میں نے عدل پر کی ہے، اور ساری کائنات کا نظام ہی عدل پر چلتا ہے، عدل پہ چلتا ہے. تو گویا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق جو ہے اس کی بنیاد اصل میں عدل ہے کہ اللہ چونکہ عادل ہے، حاکم عادل ہے، وہ چاہتے ہیں میرا نائب جو ہے وہ بھی عادل حاکم ہو کر دنیا کے اندر نظام چلائے. اور جب تک عدل دنیا کے اندر رہے گا تو اللہ اس کائنات کو چلاتے رہیں گے. جس دن عدل ختم ہوا اور یہ دنیا سراپا ظلم ہو گئی، اللہ یہ کائنات کو برباد کر دیں گے، قیامت برپا کر دیں گے. تو اس کائنات کو بھی قائم رکھنے کے لیے عدل اتنا ضروری ہے. تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے ملک خطوں کے اندر بادشاہ قائم کر دیتے ہیں، حکمران بناتے ہیں. مقصد یہ کہ ایک آدمی جو ہے وہ عدل کے ساتھ اس عدالت کے نظام کو چلے تاکہ دنیا آباد ہو، برباد نہ ہو. تو اتنا اہم نام ہے یہ عدل کہ تخلیق پوری کائنات کی عدل پر ہوتی ہے. سبحان اللہ. ہاں. اور جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے، اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ لوگ مجھ سے محبت کریں، تسخیر قلوب ہو، لوگ مسخر ہو جائے، مجھ سے بات کروں تو لوگ جب تسخیر اس کی ہو جائے. یا انسان جو کسی دوسرے خاندان میں کسی بہو کی شادی ہوگی اچاری کی، وہاں سارا خاندان میرا جو دیوانہ ہو جائے، ایسی مجھ سے محبت کرنے لگ جائے. یا یہ کہ ماں باپ چاہتے کہ اولاد میں یہ سب اولاد مجھ سے محبت کرنے لگ جائے. تو یہ اگر کیفیت چاہتا ہے تو اس میں بڑی زبردست تاثیر ہے. شب جمعہ میں، جمعے کی جو رات ہے شب جمعہ میں، وہ روٹی کے 30 ٹکڑے لقمے بنائے، 30 ٹکڑے. ان 30 ٹکڑوں کے اوپر ہر ٹکڑے پہ العدل لکھ لے. اچھا. ہاں، کالی مارکر سے لکھ لے العدل. 30 ٹکڑوں پہ لکھ کے اب وہ 30 ٹکڑے جو ہے کھائے صرف شب جمعہ میں. اچھا. زبردست تاثیر ہے کہ جو اس کو دیکھے گا فریفتہ ہوگا، محبت کرنے لگے گا. سبحان اللہ. ایسی تاثیر. خاص میں لڑکیاں جو شادی کا معاملہ ہے، لڑکیوں کو لوگ دیکھتے رشتے نہیں ہوتے، وہ شب جمعہ میں عمل شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ان کو دیکھتے ہی رشتے والے دیوانے ہو جائیں گے کہ رشتہ قبول کر لیں گے. ایسے حالات، یہ اس میں زبردست تاثیر. اور دوسری کے اندر تاثیر ہے کہ اگر بچے بگڑے ہوئے ہیں اور نیکی کی طرف آتے نہیں، نماز روزے کی پابندی نہیں کرتے، یا زبردستی گھسیٹ گھسوٹ کے نمازیں ماں باپ پڑھواتے ہیں، دل سے پڑھتے نہیں، یا خود انسان کی کیفیت ہے کہ نیک اعمال میں لگتی نہیں ہے، اس کے لیے اس میں بڑی زبردست تاثیر ہے. روزانہ 104 مرتبہ جو اس کا عدد ہے،
104 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کرے، اولا کی 11 مرتبہ درود شریف وہ دم کر کے پانی پی لے یا بچوں کو پلا دیا کرے. تو یہ روزانہ عمل شروع کر دیا، 71 ڈیز پابندی سے کرے، انشاءاللہ ذوقی عبادت پیدا ہو جائے گا اور خود نیک اعمال کی طرف انسان بڑھے گا. سبحان اللہ. اس کے اندر تاثیر. بہت اور ایک تاثیر اس کے اندر یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہونا چاہتا، اللہ ایسے غیب سے اس کو روزی دے دے، ایسا کوئی انتظام ہو جائے، کسی کی منت ترلے نہ کرنے پڑے اور اللہ باعث جاب دے دے، باعث کاروبار میں نفع شروع ہو جائے. اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر کہ ہر نماز کے بعد 104 مرتبہ جو اس کا عدد ہے ہر نماز کے بعد پڑھ کے دعا کرتا رہے، اور یہ 80 دن تک یہ پابندی سے کرے، انشاءاللہ اس کا کاروبار چلے گا، اس کی جو مالی تنگی ہوگی ختم ہو جائے گی. سبحان یہ اس میں تاثیر. بہت. اور ایک اس کے اندر تاثیر یہ ہے کہ انسان یہ چاہتا کہ وہ جو ہے کسی کا محتاج نہ ہو، ہے یعنی جسمانی اعتبار سے بھی اور رزق کے اعتبار سے بھی. تو ہر نماز کے بعد 80 مرتبہ پڑھے، 80 مرتبہ پڑھ لیا کرے اور پڑھ کے دعا کر لے. اگر اس میں اپنی اولاد و نسلوں کو بھی نیت کر لے کہ یار ان کو بھی کسی کا محتاج نہ کرنا، نہ جسمانی اعتبار سے نہ خارجی کسی نعمت کے اعتبار سے، تو وہ یہ دعا کرتا رہے تو اللہ اس کو اور اس کی نسلوں کو کسی بھی قسم کی محتاجی سے محفوظ رکھے. صرف 80 دن کی بات ہے. 80 دن کی بات ہے اور کتنا بڑا نفع ہے. اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے، العدل اگر دیکھا اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے دشمنوں کو زیر کر دیں گے، جو اس پر ظلم زیادتی کر رہے ہیں اس کے دشمن زیر ہوں گے، اور جس مقدمے میں مسئلے میں پھنسا ہوا ہے اللہ باعزت اس میں سے اس کو بری کر دیں گے. سبحان اللہ. یہ اس کا اشارہ. حضرت آپ نے جو بات کی میرے ذہن میں ایک دم ایک چیز آ گئی، جیسے کہ اللہ پاک عدل و انصاف کرنے والے ہیں، ان سے بڑا کوئی عادل نہیں ہے. نہیں، بالکل. تو اب عدل و انصاف ہونا جتنا ضروری ہے اتنا ہی عدل و انصاف نظر آنا بھی ضروری ہے. آپ نے بھی ثابت کیا شروع میں، اور وہ آپ نے یوں ثابت کیا کہ دیکھیے انسان کی دو آنکھیں کہاں ہیں، جہاں ہونی چاہیے تھی، کہیں اور ہوتی ماتھے پہ لگ جاتی ایک آنکھ، تو مطلب کتنا عجیب سا لگتا ہے. کارٹون بنتے ہیں ایسے نا. تو اللہ نے نہ صرف عدل و انصاف کیا بلکہ عدل و انصاف دکھایا. یہ سبق ہے ہمارے لیے جو آپ نے فرما دیا کہ ایسے ہونا چاہیے عدل و انصاف. اور عدالتوں میں دوسری بات آپ نے بڑی قیمتی یہ کی کہ ہر ایک کو برابر کا موقع دیا جائے. جیسے عدالتوں میں اپنے ڈیفینس کا موقع دیا جاتا ہے، اور پھر جب وہاں سے نکلتے ہیں تو جو ان کو سزا ہوتی ہے ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ جائز ہوئی ہے. ٹھیک ہے، چاہے اوپر سے کچھ بھی کہیں ان کو بھی پتہ چلتا ہے کہ جج نے فیصلہ صحیح کیا. زیادہ فیصلے صحیح ہوتے ہیں، کم فیصلے غلط ہوتے ہیں، جو بھی گواہوں کی جو بھی صورتحال. بہرحال بہت خوب. اور پھر یہ کہ آپ نے بہت سے لوگوں کا جواب دے دیا سوالوں کا، بچوں کے لیے، شادیوں کے لیے، کیسے اور آسان بات بتا دیا. بہت 30 دفعہ لکھیں اور خواتین بچیاں کھا لیں. ایک ہی دفعہ کی بات ہے یا ایک ہی دفعہ ویسے کر 7 جمعے کر لیں، 7 جمعے ایک ہی میں کافی ہوتا ہے لیکن 7 جمعے کر لیں. دیکھیے یہی سوال ہمارے پاس یوٹیوب پر اور کالز میں سوال بھرے ہوئے ہوتے ہیں، آپ نے جواب دے دیا. بہت